پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، یہ ایک ہی کہانی ہے. شاید کسی کا پاسپورٹ لاک ہو، شاید کسی کا گھر پہ جعلی ریڈ ہو، شاید کسی کا شناختی کارڈ کینسل ہو، شاید کسی کی زمین ضبط ہو، شاید کسی کے بھائی کو اٹھا لیا جائے، شاید کسی کو اغوا کر لیا جائے، یا شاید کسی کو شہید کر دیا جائے. الگ الگ قسم کی، الگ الگ نوعیت کی، الگ الگ شدت کی زیادتیاں ہو رہی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کور نہ کیا جائے. آج ان 6 لڑکوں کی جن کے نام چھپے ہیں، عجیب سی بات ہے کہ گارڈین میں نام چھپ گیا ہے، مگر پاکستان کے کسی اخبار میں اس 6 مہینے کی رپورٹ جو نکلی ہے، ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. پاکستان کے کسی اخبار میں ان 6 لڑکوں کا ریکارڈ، ان کا نام، ان کی تصاویر اور یہ خبر نہیں چھپی. تو دس از ناٹ اباؤٹ عمران، اٹس اباؤٹ دی اوور آل اسٹیٹ آف پاکستانی میڈیا، جس کو انہوں نے گنگا بہرا اپاہج کر دیا ہے. ہماری جو التجا تھی وہ اوور آل پاکستانی میڈیا کے بارے میں تھی، کہیں سے پرسنل نہیں تھی. رائٹ، اس پہ صرف ایگزامپل ان کی آ گئی تھی درمیان. جی ڈاکٹر گل. جی میں نے تو بات کر دی، میں نے تو آلریڈی اس پہ کہہ دی کہ وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی بہت ہارڈ فیلنگ سی. ظاہر ہے ایک وجاہت صاحب نے کی ان کی فیل ہے، اور ہم سب سے اوور لک ہو جاتا ہے، ان سے بھی اوور لک ہو گئی ہوگی یہ خبر، یا جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی انٹینٹ نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے نو یو ہیو آل دا رائٹ. فیکٹ ہے 6 بندوں کو نو یو ہیو آل دا رائٹ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جھٹلا نہیں رہا. وجاہت ہے کہ 6 بندے شہید ہو گئے، 7 بندے 6 مہینے میں. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. کوئی آپ کی اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتا. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. میں صرف ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں اس میں، گیل صاحب میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی ہی مجبوریاں کیوں نہ ہوں، جس طرح سے شہید ارشد شریف کے کیس میں پاکستان کے میجر جو ٹی وی اینکر پرسنز ہیں، اور جتنے پاکستان کے ایڈیٹرز ہیں، اور جتنے پاکستان کی ایسوسیشنز ہیں صحافتی، انہوں نے بالکل بھی اپنا مسل یوز نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب یہاں تو ان کی تو پھر ذاتی انٹرسٹ آ جاتے ہیں نا اس میں. مطلب یعنی بیسک ایک تو سیلف ریسپیکٹ کی بڑی کمی ہے کہ آپ کا کولیگ تھا، کتنا امپورٹنٹ کولیگ تھا، کتنی آپ کی عزت کرتا تھا، کیسا اس نے سب کو انگیج کیا، اور کیسے انہوں نے اس کی ماں کو، اس کے خاندان کو، اس کی بیویوں اور بچوں کو بالکل تنہا چھوڑ دیا. انہوں نے بالکل بھی آواز نہیں اٹھائی. پھر پاکستان کی جوڈیشری کو آپ دیکھیں، ڈاکٹر شہباز گل، صابر شاکر، کہ کینیا کی ایک عدالت جو ہے وہ اس پہ کمپنسیشن بھی دے سکتی ہے، انویسٹیگیشن کی ڈیمانڈ بھی کر سکتی ہے. اس نے رد کر دی ہے پولیس کی بات. اس نے کہا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا. کینیا کی عدالت نے یہی کہا ہے نا، اس نے کہا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا. وہ تو انہوں نے سارا استغاثہ اب تک کا ساری کہانی کو اڑا کے رکھ دیا ہے. اب پاکستان میں انہوں نے کیا پناہ لی ہوئی ہے؟ یہ کہتے ہیں کینیا میں کچھ ہو گیا، حادثہ ہو گیا. وہ کینیا کی عدالت نے کہہ دیا کہ یہ تو حادثہ ہی نہیں ہوا. تو پھر اگلا کوشچن یہ ہے کہ کینیا میں اگر حادثہ نہیں ہوا تو کینیا کا ایک پولیس کا اسکواڈ جو ہے وہ شہید ارشد شریف کو، جس پہ آپ نے 17 FIRs درج کی تھیں، جس کو پاکستان میں خطرہ تھا، جسے آپ دبئی سے ایکسٹراڈائٹ کرنا چاہتے تھے، اس کو کینیا کی ایک پولیس کے یونٹ نے کیوں مار دیا؟ کلیئرلی سمجھ آتا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ ارشد شریف کو قتل کرنے کے جو محرکات ہیں وہ پاکستان میں پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں پائے جاتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ یہ کنٹریکچوئل اسیسینیشن ہے. اچھا، کنٹریکچوئل اسیسینیشن ہے، یہ ہٹ ہے. یہ اور یہ ٹارگٹ کر کے اب اس کا ذرا تھوڑا سا میں ڈاکٹر گل کو کہوں گا کہ اس کی ذرا تھوڑی سی کھول دے سادہ زبان میں. ایک کنٹریکچوئل اسیسینیشن کیا ہوتا ہے کہ ایک پیسے دے کے ٹارگٹ کر کے ایک طے شدہ پلان کے تحت قتل کیا یا قتل کروایا گیا ہے. یہ ہائی کورٹ نے لکھا ہے. دیکھیے وہ تو سب کچھ ارشد کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور ابھی تک یقین نہیں آتا کہ ارشد کے ساتھ وہ سب کچھ کیا گیا. شہادت سے پہلے جو اس کے ساتھ کیا گیا، جتنا وہ فدائی طریقے کی حد تک پاکستان کا محب وطن تھا، جتنا وہ فدائی طریقے کی حد تک اقتدار تھا، ارشد کے ساتھ جو ریاست پاکستان نے کیا وہ تو الگ ہے. لیکن ایک گلہ میں اکثر تقریروں میں کرتا رہتا ہوں، اور جو پاکستان کی پبلک کر رہی ہے وہ اس سے بھی شرمندہ بات ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، شرمندگی ہوتی ہے جو پورا پاکستان ارشد کے ساتھ کرتا ہے. پاک کو پتہ ہی نہیں ارشد کتنا بڑا جرنلسٹ ہے. وہ ارشد کو کمپیئر کرتے ہیں موحد پیرزادہ کے ساتھ، شہباز گل کے ساتھ، صابر شاکر کے ساتھ، وجاہت سعید خان کے ساتھ، عمران ریاض خان کے ساتھ. او بھائی ایسا نہیں، ہم چاروں بیٹھے پوچھ لیں، حلفن پوچھ لیں، وہ لیگی اور تھا. ہاں ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں صابر بھائی بہتر ہوں گے، کچھ چیزوں میں وہ لیگی اور تھا، وہ بندہ ہی اور تھا. آپ کریں نا، لائک آپ کوئی ویلاگ کریں جس میں آپ صابر بھائی کی کوئی بات لکھ دیں، موحد پیرزادہ کی لکھ دیں، عمران ریاض کی لکھ دیں، اس کی ویورشپ اور ہوگی. ارشد کے بارے میں بڑی سیریس بات، سیریس نیوز، بہت اچھے فیکٹس لا کے دیں، اس کی ویورشپ اور ہوگی.
शऊर ही नहीं है लोगों को कि वो क्या था, पता ही नहीं है कि अरशद कौन था। और भाई अरशद अपने आप के अंदर, मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूं। मैं इमरान खान का ज़ाहिर एडवाइज़र था, खाने पे हमें बुलाया, उस खाने के ऊपर अरशद शरीफ था, रऊफ क्लासरा था, खान था, अरशद का प्रोड्यूसर था, मैं था। अरशद ने वहां बैठ के इमरान खान पर तनकीद शुरू कर दी। अब अरशद मेरा यार था, पीटीआई के अंदर सबसे ज्यादा दोस्ती जो है वो अरशद के साथ पुरानी और सबसे ज्यादा मेरी थी, और मुराद सईद की भी थी, लेकिन मुराद से भी पहले अरशद से मेरी दोस्ती थी। अरशद जो है वो इमरान खान पर उसने जो एक जर्नलिस्ट के तौर पर उसने तनकीद किया, मेरा क्योंकि वो यार था, तो मैंने अरशद को गुस्से में कहा कि जब तक मैं बैठा हूं तुम इमरान खान के खिलाफ बात ना करो, क्योंकि ये दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान का मैं एडवाइजर हूं और वो यहां मौजूद नहीं है, मैं मौजूद हूं और आप खिलाफ को बात कर रहे हो तो मैं चुप करके सुनूं। अब तुम लोग मेरे दोस्त हो, मैं लड़ भी नहीं सकता, तो आप बात नहीं करो, बाद में करना अपने शो पे, वहां मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो अरशद अपनी जगह से उठा, अरशद ने कुर्सी उठाई और दीवार में मारी और मुझे चीखते हुए कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम अमेरिका की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हाउ डेयर कि तुम मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हो, दोस्ती को इस्तेमाल करते हुए। मेरा जब जो दिल करेगा, जो एडिटोरियली मुझे ठीक लगेगा, जहां दिल करेगा बोलूंगा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। ये कह के वो गुस्से से वहां से चला गया। तो मुझे अभी भी याद है रऊफ क्लासरा ने क्या लैफ दे पैसे मैनू देने पै गए। तो कहने की बात यह है कि वो हमारा बिल भी अरशद देता था। अरशद के बैठे हुए आप बिल नहीं दे सकते थे कोई बंदा भी। अरशद किसी से खाना खाने को भी जुर्म समझता था। और भाई ये जो ब्रीड है ना अब जर्नलिस्टों की या किसी की भी, वो अरशद के पास को भी नहीं है। जो मर्सिडीज और मेहरान का फर्क है वो फर्क है, कम से कम मेरा और अरशद का वो फर्क है। तो आपने ये जो अपने लिए बड़े बड़े हम में से हीरो बनाए हुए हैं, हम में से कोई इसलिए नहीं कि अरशद शहीद हो गया, मैं इसलिए बता रहा हूं, वो और ब्रीड था, वो और मामला था। हाँ वो पागल था, ये मैं कहूंगा, इतना ईमानदार, इतना सच्चा पागल, मतलब उसका करीबी तरीन दोस्त उसको 500 रुपए का तोहफा, दुनिया में कोई बंदा हाथ खड़ा करके बताए कि मैंने अरशद को जूता, शर्ट, टाई तोहफे में दी थी और उसने ली। ये मुझे दुनिया में कोई हाथ खड़ा करके दिखाए, पूरी दुनिया में बंदा जिसका अरशद के साथ कोई रिश्तेदारी ना हो या कोई और बात ना हो। अरशद दोस्तों से भी तोहफे नहीं लेता था, वो इसको भी बदयांती समझता था, जो हम तमाम लोग अमूमी तौर पे छोटे मोटे गिफ्ट्स एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। अरशद को आप ये टेलीफोन का कवर दो ना, बाहर वाला ये कवर जो है कवर, तो आपसे दोस्त से भी, हम उसके दोस्त से रोज खाना खाते थे उससे, और मेरे से वो कवर नहीं लेगा। वो कहेगा ये बदयांती है, तुम हुकूमत में काम करते, तुमसे तोहफा नहीं ले सकता, तुमसे खाना नहीं खा सकता, तुम्हें खिला सकता हूं। तो अरशद और ब्रीड था। तो जैसे हमें बाकी अपने हीरोज का नहीं पता, पाकिस्तान को हमने हर हीरो को जलील करना है, तो वही हाल हम अरशद के साथ कर रहे हैं। तो जो फैसला आया कीनिया का, वो एक तो चपेट अदालती सिस्टम के ऊपर कि हम यहां दबा के बैठे और वहां की जज ने तमाम तारों, क्योंकि वहां भी उन्होंने सारा मामला दबा दिया था अरशद का, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। वहां उन्होंने जो साबिर साहब ये जो टर्म कह रहे हैं, ये पेड असैसिनेशन थी, कैंपेन हुई, उसने सब कुछ आश्कार कर दिया कि वहां के भी लोग मिले हुए थे। और फिर जो पैसे पहले उसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ, उसके सर के अंदर गोली मारी गई 7 गन रख के, वो गलती से असैसिनेशन तो नहीं है ना, नहीं, जो सारी कहानी बनाई गई। तो ये उन्होंने बता दिया है, वो जजमेंट में आ गया है। जी बिल्कुल आ गया। हाँ जी, ये गोली मारी गई है और अरशद को मारा गया है, और उन्होंने कहा कि रियासत कीनिया जो है वो अरशद की फैमिली से माफी मांगे, ये जुल्म हुआ है। उन्होंने कहा कि कीनिया की रियासत, पाकिस्तान की रियासत ने माफी नहीं मांगी, पाकिस्तान की रियासत ने तो उस कहानी को भी, पाकिस्तान की रियासत ने तो हजारों बंगाली औरतों को कत्ल और रेप करने के बाद भी अभी तक माफी नहीं मांगी। उस कहानी को भी झुटला दिया। जज साहिबा ने, हाई कोर्ट ने लिखा है कि ये जो कहा गया जी कि वो हम एक चोरी की गाड़ी, उन्होंने कहा जी चोरी की गाड़ी मर्सिडीज थी, उसका नंबर ये था, अरशद शरीफ लैंड क्रूजर में था, उसका नंबर ये था, इनका आपस में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता, कोई मैच ही नहीं है। इसलिए उन्होंने उस कहानी को भी उड़ा दिया। जो शहीद अरशद शरीफ के मर्डर वाली रात पहली खबर ये चली पाकिस्तान में कि रोड एक्सीडेंट में शहीद अरशद शरीफ रोड एक्सीडेंट में मारा गया है। उसके बाद फिर अगली खबर आई कि ये पुलिस ने फायरिंग करके मार दिया है। तो केनियन हाई कोर्ट ने वो सारी की सारी जो अब तक की जितनी खबरें फैलाई गई थी वो सारी की सारी उन्होंने वॉश आउट कर दी हैं और उन्होंने तो एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे दी है। और हमारे यहाँ
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں اس وقت سپٹمبر سے آئے ہیں، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، 10واں مہینہ ہے، 11واں مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے. تو 11 مہینے تک ابھی تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شہید ارشد شریف کے قتل کا جو پیٹیشن پڑی ہے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا. مطیع اللہ جان اوپن کورٹ میں کہہ چکا ہے اور ان کی فیملی کی طرف سے والدہ کی طرف سے ایک اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہے کہ اس کو سن لیا جائے، لیکن ابھی تک نہیں سنا گیا. اور جو آخری آرڈر جسٹس عمرتا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مزار علی اکبر نقوی اور جسٹس یحییٰ آفریدی اور ایک اور آنریبل جج جو آرڈر کر کے گئے تھے، اس آرڈر کا جواب ابھی تک سبمٹ نہیں کروایا گیا سپریم کورٹ میں. اور وہ سوال تھے جی، 4 سوال تھے. ایک یہ تھا کہ مقدمات درج کس نے کروائے، کس کے حکم پہ اور کس نے کروائے. اور اس میں کچھ مقدمات جو ابتدا، کیونکہ میرے اور اکٹھی FIR ہے، میرے مقدمات درج کروائے کس نے کروائے، وہ ملک چھوڑنے پر اس کو کس نے مجبور کیا، اور ملک کے اندر اس کو دھمکیاں کون دے رہا تھا، دبئی سے اس کو کس نے نکلوایا، دبئی میں پیچھا کس نے کیا. یہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے یہ سوال لکھوایا تھا آرڈر کہ یہ تو ہماری اپنی لینڈ پہ ہے، اس کی تو تحقیقات کریں، کیونکہ 2 پورشن ہیں. ایک تحقیقات تو ہو گئی ہیں صابر بھائی، اور جو تحقیقات ہوئی ہیں جو 2 افسروں نے کی ہیں، ان دونوں افسروں کو OSD کر دیا گیا. پولیس کے افسر تھے وہ، جب واپس انہوں نے لینڈ کیا ان کو اپارا احمد پہ دعوت آ گئی. اپارا نے فائل لے لی ان سے، انہوں نے کہا فائل ادھر دو. دیٹس اٹ. یہ سب فائنڈنگز آلریڈی آگے ہیں، یہ سب کے سامنے ہیں. کورٹس ایکسیپٹ نہیں کر رہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، مگر یہ ہو چکا ہے، یہ انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. یہ جو ایک جھوٹا، ایک جو پہلی جو تھی کہ بھائی یہ مرسیڈیز میں تھا اور ویسے وہ لینڈ کروزر میں تھا، پہلی کانٹرڈکشن یہ تھی. دوسری کانٹرڈکشن یہ تھی کہ وہ ادھر سے ادھر جا رہا تھا، ایکچولی وہ اپوزٹ ایریا میں جا رہا تھا. تیسری کانٹرڈکشن یہ تھی جب یہ کانٹرڈکشنز آگے ایکسپوز ہوتی گئیں، پھر کہا کہ اس نے ہم پہ فائرنگ کی ہے، وہ بھی جھوٹ نکلا، کوئی ایسی فورینسک ایویڈنس نہیں آئی. اور اب اگر 1.5 سال بعد اگر کینیا کا کورٹ یہ رول کر سکتا ہے، جو ایک بالکل ایک باسکٹ کیس کنٹری ہے، کچھ نہیں ہے، دیوالیہ ایک ملک ہے. بدقسمتی سے آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کینیا سے زیادہ بڑے باسکٹ کیس ہیں. ہمیں احساس نہیں. مگر آپ اگر ان کی عدالت اپنی یہ ساری حکومت کو چیلنج کر سکتی ہے، اس کا مطلب ہے وہاں وہ لیول آف پینیٹریشن نہیں ہے عدالتوں کے اندر جو پاکستان کے اندر ہے. امیجن کہ ادھر ایک ہائی کورٹ کی جج جو ہے یہ کام کر سکتی ہے، مگر آپ کا سپریم کورٹ تک یہ نہیں، جس کے پاس آلریڈی یہ دستاویزی ثبوت ہیں، جس کے افسروں نے جا کے انویسٹیگیٹ کیا ہوا ہے، مگر وہ افسر OSD ہیں، وہ جج چپ ہیں، اور وہ جو فیملی ہے، وہ جو بیوائیں ہیں، وہ بیچاری جو کام کر رہی ہیں اکیلے کر رہی ہیں. یہ تو جویریہ صدیقی کو سلام ہے، اس بیوہ کو، میری بہن کو، کہ وہ اکیلی سٹرگل کیا ہے. اس نے، ہم نے نہیں ساتھ دیا اس کا. I'm sorry to say، نہ ریاست نے نہ ہم نے.